اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، آپ سلسلہ قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، نوریہ کے 10ویں پیشوا ہیں۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغداد میں آگے پھر جتنے بھی تصوف کے راستے کھلے ہیں ان سب کا منبع جو ہے وہ یہی، یوں کہہ سکتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے سری سختی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام جو ہے وہ سر الدین ہے، ابو الحسن سر الدین، اور مشہور ہوئے سری سختی کے نام سے۔ ان کی تعلیمات پر اور آگے گفتگو کرنے سے پہلے میں نام پہ تھوڑا سا کر لوں، کیونکہ اصل میں ہوتا ہے کہ اردو میں نام لکھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر زیر زبر پیش جو ہے ضمہ کسرہ نہیں ہوتا، تو جو بیچارہ عام پڑھنے والا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑی ریسرچ کرنا پڑتی ہے تب جا کے پروننسیشن جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مشہور ہو جاتا ہے اور ہم جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے۔ میں ان لوگوں کو غلط نہیں کہتا، لیکن اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مبلغین حضرات ہیں وہ پروننسیشن پہ ضرور دھیان دیا کریں۔ اس لیے وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آگے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے پروننسیشن پر بہت غور کرتے ہیں، تلفظ جو ہے وہ ان کا کیسا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر دعوت اسلامی اور فیضان مدینہ کی جتنی بکس آتی ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مشکل الفاظ ہیں، انہوں نے اس کے اوپر زیر زبر ضرور لگائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ کہ مبلغین جو ہے جب بولتے ہیں تو بولتے ہوئے ان کو وہ کریکٹ پروننسیشن جو ہے وہ کر پائیں۔ تو اس لیے پہلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ کے میننگ کیا ہے اور اصل پروننسیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ اگر ان کا نام سر الدین ہے تو پھر ایک پروننسیشن اور مشہور پروننسیشن جو ہے، تلفظ جو ہے وہ ان کے نام کا سری ہے۔ سر الدین سری، سر کہتے ہیں راز، سر راز کو کہتے ہیں، اسرار، تو سر کہتے ہیں راز کو۔ یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یہ مصباح اللغات میرے پاس ہے۔ تو سر بھی جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ ایک اور معنی بھی چل سکتا ہے جو میں نے لوگوں سے پروننس کرتے ہوئے دیکھا، ہو سکتا ہے کہ ان سے ویسے نکلا ہو، سری سختی، سری۔ یہ سری پروننسیشن بھی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے میننگ ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر عربی کا لفظ نہیں ہوگا۔ پھر سری جو ہے سین زبر سا رازری یا ری، سری جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ بنے گا۔ یہ ہندی جن کی جو کتاب ان کی وید جس لینگویج میں ہے اس کا یہ ورڈ بنے، اس کا معنی ہوتا ہے سرداری، سری سرداری۔ تو ایک لفظ جو عام بولا جاتا ہے سیری، یہ سیری ٹوٹلی غلط ہے، یہ سیری تو بن سکتا ہی نہیں، کیونکہ سیری کہتے ہیں وہ بکری جو ہوتی ہے نا، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے اوپر کے حصے کو سری بولتے ہیں، تو وہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ کے پاس ہوئے سری بول سکتے ہیں آپ اور سری بول سکتے ہیں، لیکن سری اس لیے کہ یہ بغداد میں رہتے ہیں، تو یہ جو لینگویج ہے یہ یہاں انڈیا کی ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ سری ہی بنے گا۔ ویسے ایک جگہ میں نے پیش بھی دیکھی ہے، ایک جگہ وہ اسر جو ہے نا، سر، تو یہ مصباح اللغات میں سر جو ہے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سر کے ویسے کئی معنی جو ہے وہ یہاں لکھے گئے ہیں، اسرہ تو بھی جو ہے وہ لکھا گیا ہے، لیکن سب سے بہتر جو ہے سر جو ہے ہتھیلی یا پیشانی کے خطوط، یہ لکیریں دیکھیں آپ، یہ اسرو، یہ اسے بھی، لیکن بہترین جو ہے وہ سری سخت۔ ایک لفظ جو ہے آگے سختی جو ہے، یہ سخت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ سین زبر سا قاف زبر کا تا کے اوپر جزم، سخت جو ہے یہ کہتے ہیں چپائے کی موت کو کہتے ہیں، چپائے کی موت۔ جب وہ چپایا مرتا ہے تو ایک دم سے زمین کے اوپر گر جاتا ہے، تو اس لیے جو چیزیں عام چیزیں جو بیچتا ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں آپ کا کاروبار جو تھا، آپ کا کاروبار جو ہے وہ عام چیزوں پر مشتمل تھا، جو عام چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ کباڑیا کہہ لیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ عام استعمال کی چیزیں جو بڑی دکانوں میں نہیں ملتی۔
تو آپ کا طریقہ کار اس لیے آپ سقطی جو ہے وہ مشہور ہو. ابتدائی اب ان کی پیدائش جو ہے وہ کس تاریخ میں ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ دیکھو جب میں ریسرچ کرتا ہوں پہلی صدی ہجری میں، دوسری میں، تیسری میں دیکھتا ہوں تو فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کچھ کون سے سن کے اندر کون سے سن کے اندر تو 1 2 3 سال کا جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. پھر اس کو تلاش کیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایک چیز کو لے کر کہ یہ سن صحیح بنے گا، دوسری چیز کو لے کے کیا یہ صحیح بنے گا، اگر وہ نہ ہو تو تیسرے کسی آدمی کو لے کے اس کے سن کو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ فرق رہ جاتا ہے. تو اگر آپ کو فرق نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تحقیق کا طریقہ جو ہے وہ کچھ جدا ہے، اور میں نے جس انداز سے تحقیق کی وہ طریقہ جو ہے وہ جدا تھا. لیکن فرق تھوڑا سا ہی پڑتا ہے، سن سے کوئی خاص اتنا فرق نہیں پڑتا. اصل چیز تو ہمارا جو موقف ہے اور یہ سلسلہ جس کے لیے شروع کیا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ ان کی تعلیمات ہم آگے تک پہنچائیں. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ جو ہیں، آپ کا پیدائش کس سال میں ہوئی، کس تاریخ میں، تو 2 یا 3 سال کا فرق جو ہے وہ پڑتا ہے. قریب قریب میں بیان کر دیتا ہوں. آپ کی پیدائش جو ہے وہ 155 ہجری کی ہے، 155 ہجری کی، اور بعض نے کہا کہ 150 ہجری. بغداد میں آپ پیدا ہوئے. اب یہ 155 میں نے کس طرح اسے ڈھونڈا ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ 98 سال جو ہیں وہ رہے. 253 جو ہے وہ مجھے کنفرم ہو گیا کہ آپ 253 ہجری کو دنیا میں چلے گئے. 253 ہجری کو دنیا سے آپ رخصت ہوئے. طبقات کبریٰ صفحہ 74 جلد اس کی پہلی، طبقات صوفیہ حلیت العلیاء صفحہ اس کا 116 اور جلد نمبر 10ویں، لسان المیزان اس کا صفحہ 13 اور جلد نمبر جو ہے وہ 3. یہ اتنے جید علماء جو ہیں ان سے مجھے معلوم ہوا کہ 253 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. تو 98 ایئرز آپ دنیا میں رہے ہیں حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ. تو میں نے پھر حساب لگایا تو پرفیکٹ جو حساب نکلتا ہے وہ 155 ہجری ہی نکلے گا. اس کے علاوہ جن لوگوں نے جو کہا ہے وہ انہوں نے دوسروں سے دیکھ کر بیان کر ڈالا. آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ اب میں بکس پڑھنے لگا. اب ظاہر القاء تو نہیں ہوتا، ہر مولوی جو ہے وہ سٹڈی کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. سب سٹڈی کرتے ہیں، بس وہ ایک انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاص ماحول دے دیتا ہے. باقی پڑھتے بیچارے سارے کچھ کی ذرا زیادہ سٹڈی ہائی ہوتی ہے. تو اب میں کتابیں جب دیکھنے لگا کہ ان کے والد گرامی کا نام کیا ہے تو مجھے صحیح پڑھانا گیا. ایسے لگتا ہے جیسے کاتب کو بھی یقین نہیں تھا تو کاتب بھی بات کو گول کر گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کے والد گرامی کے نام کو پروناؤنس کروں کہ یہ فا ہے کہ غین ہے، لیکن اللہ بھلا کرے. اب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو تلاش کرنے کے لیے پھر آگے بڑھنا پڑتا. میں نے ایک کتاب پڑھی، وہ شیخ مولوی احمد چشتی حیدرآبادی کی ہے، قصر عارفاں. بہت اچھی کتاب لکھی انہوں نے. تو قصر عارفاں جو ہے انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے ان کے والد گرامی کے نام کو ایک ایک لیٹر کر کے لکھا، ایک ایک حرف کر کے لکھا، میم غین لام سین. تو جب انہوں نے جدا کر کے لکھا تو اب مجھے سمجھ آ گئی کہ باقی کتابوں والوں نے جو گول مول کر دی ہے بات، اصل میں وہاں وہ غین ہے، فا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی یقین نہیں تھا. تو ان کے والد گرامی کا نام حضرت مغلس رحمت اللہ علیہ. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ جو ہیں بہت عظیم خاندان کے ہیں. انہی کے بھانجے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ان کی جو والدہ ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ ان کی سگی بہن ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، بھانجے بھی لگتے ہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تو آپ نے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی جو ہے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بیعت کی. اور دوسرے وہ صاحب جن سے سب سے زیادہ فائز لیا ہے آپ نے وہ حضرت حبیب رائی رحمت اللہ علیہ. وہ جو کل میں نے جو پچھلی تقریر کے اندر جو واقعہ بیان کیا تھا یتیم کا، وہ ان کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے. لیکن اکثر میں جب سٹڈی کرتا ہوں اولیاء کرام کی سیرت کی تو کرامتیں ایک دوسرے کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں، اور جس کا جو بڑا تھا وہ کرامت بیان کرتے ہوئے ادھر داخل کر دی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیم کرامت ان سے ہوئی ہو، لیکن ایسا کم ہی اتفاق ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تصوف کی جانب کب بڑھے؟ جب یہ کاروبار کرتے تھے، عام چیزوں کو فروخت کرتے تھے، تو پھر تصوف کی طرف کیسے آگے؟ یہ تو بزنس کرتے تھے. تو بس جو آدمی اچھی خصلت کا ہوتا ہے
وہ جہاں بھی ہو اللہ پاک اسے چن لیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے سے اسے چن لیتا ہے. وہ کسی جگہ بھی ہے اس کو لے آئے. جیسے آج کل امریکہ کرتا ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی خوبی کا آدمی ہے تو وہ آپ کے ملک میں ہے، کسی ملک میں ہے، مقابلے کروائے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ چک کے لے آتا ہے. اللہ پاک چن لیتا ہے، بندہ کہیں بھی پڑا ہوا. یہ بغداد کے بازار کے اندر ان کی دکان ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں یہ اپنی دکان کے اندر بیٹھے ہوئے بھی نوافل کو پڑھتے رہتے. اب ایک جگہ میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ 1000 نفل پڑھتے تھے. اب یہ 1000 نفل جو ہے نیٹ کے اوپر، اس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی ہے. میرا ایک ٹاپک تھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کے اوپر میں نے کتاب میں جو پڑھا میں نے بیان کر دیا کہ بھائی کتاب میں یہ لکھا کہ وہ 1000 نفل پڑھتی تھی. اس کے اوپر نیچے بڑی لمبی ڈیٹیل ہوئی، تقریباً 14-15 لاکھ اس کے ویوز ہیں میرے اس لیکچر کے، 15 لاکھ کے قریباً 15 لاکھ ویوز ہیں اس کے. اس پہ ایک طویل گفتگو ہے کہ یہ 1000 نفل کیسے ہو سکتے ہیں. پھر اس صاحب نے کیا کیا کہ بتایا کہ اگر 1 منٹ کے اندر بھی 1 نفل پڑھا جائے، بہت تیز، ویسے تو 2 منٹ لگتے ہیں، تو پھر بھی ٹائم کوئی نہیں بچتا. یہ ایسے کیسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کتاب میں لکھا تھا بیان کر دیا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح تو پھر بہت سارے سوال ہوں گے، جیسا کہ بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم سے ان کا من چاہا کہ خانہ کعبہ پہنچے. 870 مائل کا، بھی میں بتایا پچھلے لیکچر میں، 870 مائل کا سفر چشمے زدن میں طے کر لیا. تو پھر تو یہ بھی حساب لگاؤ کہ اگر 870 مائل بغداد سے بنتا ہے اور 1 مائل چلتے ہو اگر اتنے لگیں تو 870 مائل رات میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ بھی حساب کرنا پڑے گا. پھر وہ جو کتابوں میں اندر لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کے اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا، اس پر بھی پھر اعتراض ہوگا. پھر یہ اعتراض ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، پھر یہ ہر چیز پر اعتراض ہوگا. طے مکانی پر بھی ہوگا، طے زمانی پر بھی ہوگا، ان تمام چیزوں پر ہوگا. اور دوسری بات ہے کہ آدمی حساب لگانے لگ جاتا ہے، جی جناب اگر وہ 1000 رکعت پڑھتے تھے تو پھر وہ ریسٹ روم کب جاتے تھے، کھانا کب کھاتے تھے، کھانا کھانے کا اتنا ٹائم، ریسٹ روم جانے کا اتنا ٹائم، کپڑے بدلنے کا اتنا. اللہ کے بندو، تم لوگ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو ان کو. وہ لوگ تو 1 ماہ 2 ماہ تک کچھ کھاتے ہی نہیں تھے، وہ تو مسلسل روزے سے رہتے تھے. وہ تو روٹی بھی کھاتے تھے تو سوکھی پانی میں ڈبو کے کہ کہیں پکانے میں دیر نہ لگ جائے. تو اپنے ٹائم بیچ میں نہ ڈالو گے. پھر میک اپ کا بھی ٹائم ڈالو، میک اپ پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں، پھر یہ بھی چیزیں بیچ میں ڈالیں گے. دوسروں سے ملنے کا ہی نا ان لوگوں کا. اور پھر ایک بات اور ہے کہ وہ لوگوں نے جب نوافل پڑھے تو وہ رہتے ہی اسی کام میں تھے، فرض ادا کیا اور اس میں پڑھا، اور اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ نوافل زیادہ تر جو لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھا تو ہو سکتا. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے پوری زندگی ہر روز 1000 نفل پڑھے، یہ نہیں لکھا ہوا. وہ جب انہوں نے دیکھا تو 1000 نفل جو ہے انہوں نے پڑھے، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹائم میں برکت دی ہو. کچھ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے طے زمانی اور طے مکانی ہے، ورنہ پھر ہمیں ہر ایک چیز سے جو ہے وہ انکار کر دینا پڑے گا. جیسے لوگ جو ہیں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتے ہیں، بہت سارے بزرگان دین کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اتنے گھنٹے میں پڑھ دیا اور اتنے گھنٹے میں، جبکہ آپ قرآن مجید کم از کم بڑی تیز بھی پڑھیں تو 10 منٹ ایک پارہ پہ لگتے ہیں. 7 منٹ میں لگا لیجیے. تو خیر مجھے دلائل نہیں دے رہے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے، کتاب میں لکھا، اور لکھنے والے بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، وقت کے ولی اللہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے. خیر تو آپ اس دکان میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پورے بازار کی دکانوں کو آگ لگ گئی، آگ بھڑک اٹھی، آگ بھڑکی تو آپ کو کسی نے جا کے بتایا کہ یار ساری دکانیں جل گئی ہیں. کیا لگا اچھا ہوا جان چھوٹی، یار میرا بھی مال جل گیا ہوگا، چھوڑو اس دنیا کے دھندے کو ہی چھوڑ دو. لیکن پھر بازار میں چلے گئے، دکان جا کے اپنی دیکھی تو وہ دکان بچی ہوئی تھی، ان کی دکان نہیں جلی. پریشان ہو گئے، الٹا پریشان ہو گئے. ورنہ آدمی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میری چیز بچ گئی، الٹا پریشان ہو گئے، یار سب کی جل گئی، میری دکان کیوں نہیں جلی؟ وہ دکان کیسے جل جاتی؟ وہاں سارا دن بیٹھ کر تو آپ عبادت کرتے رہتے ہو، تو جہاں بیٹھ کر عبادت کرو گے وہ جگہ تو محفوظ رہے گی. تو سارا دن بیٹھ کے تو آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیے بس وہ دل پہ چوٹ ایسی لگی، خود ہی سارا مال اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا. غریبوں میں جب تقسیم کر دیا، اور ایک اور بات بڑی تھی آپ کے بزنس کے اندر، یہ ان کو بیان کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو کسی کیٹیگری کا سن رہا ہے وہ اس میں سے سبق لے. آپ بزنس جب کرتے تھے تو جب مال بیچتے تھے تو آپ مال کے اندر نفع بڑا کم لیتے تھے، نفع بہت کم لیتے تھے. اگر 10 روپے کی چیز ہے
10 रुपए की चीज है तो बीच में सिर्फ 1 रुपया, बस इतना सा 1 रुपया, लोगों पे भार ना बन जाए। 1 रुपया जो है वो 10 रुपए की है, तो यानी 10 के बाद अगला बिल्कुल कम, मामूली सा। तो अल्लाह ताला ने फिर इनको जो है वो खूब नवाजा। हजरत जब वो सामान सारा बेच दिया, तसव्वुफ की जानिब जो है वो अब मुड़ गए। हजरत मरूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह के जाके मुरीदी की, अब नफ्स की मुखालफत जो है शुरू कर दी। तो याद रखिएगा ख़वातीन हज़रात, तसव्वुफ के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक नफ्स अम्मारा की मुखालिफत और दूसरा जो है वो इंसानियत को, इंसानों को नफा पहुंचाना। इसके अंदर कोई कैद नहीं है, ये तसव्वुफ के अंदर होता है कि इंसानों को नफा पहुंचाना। ये 2 चीजें, अगर आपको ये 2 चीजें नहीं नजर आ रही किसी सूफी में, हट जाइए उसे, वो बेचारा भी खाली है, पैदल है, उसने लिबादा उड़ा हुआ है। नफ्स अम्मारा की मुखालिफत करना और दूसरों को फायदा पहुंचाना, ये 2 चीजें जो है ये तसव्वुफ की बेस है, बाकी तो सब चलता रहता है। अल्लाह के बंदों को नफा पहुंचाना। अब आपने नफ्स अम्मारा की मुखालिफत शुरू कर दी। नफ्स जो है वो तकाजा करता है समटाइम, और ये बुजुर्गों के अंदर आप देखेंगे कि जब उनकी किसी चीज पर आरजू होती है तो इस नफ्स की, ये नहीं कि वो चीज बुरी है, ये नहीं कि वो चीज मतलब कि खराब है, चीज समटाइम सही होती है, लेकिन इसकी ख्वाहिश को दबाने के लिए कि ये आगे ना बढ़ जाए, दबाने के लिए वो उस चीज का इस्तेमाल जो है वो तर्क कर देते हैं। जैसे शहद है, जिसे हम आमतौर पर शहद कह देते हैं, मैं गलत नहीं कहता, प्रोनाउंसिएशन चल पड़ा, लेकिन असल इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना ये शहद है। हनी जिसे कहते हैं, शीन के ऊपर जबर है, हा जो है वो साकिन है, शहद। तो ये जो शहद है इसकी आरजू पैदा हुई कि मैं हनी जो है वो खाऊं, शहद खाऊं। आपने अपने नफ्स की मुखालफत के लिए 40 साल तक शहद को हाथ नहीं लगाया, ताकि ये नफ्स जो है और चीज का तकाजा ना करे, फिर के ये खाओ, फिर के ये खाओ, फिर को ये, और जब खाते चले जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो एक दिन शैतान के कब्जे में चले जाएंगे। तो 40 साल तक आपने शहद को, हनी को हाथ नहीं लगाया। ये नफ्स की मुखालफत का आगाज हो चुका है। और सूफिया किराम का एक और अमल देखा, वो ये चाहते हैं कि दूसरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तो आप लोग सवाब में भी दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हजरत सीरी सखती रहमतुल्लाह अलैह सवाब में दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि हमारी जो ग्रीटिंग्स है, हमारी जो सलाम है, वो मुलाकात के वक्त जो हमारे लफ्ज है वो क्या होता है, सलामुन अलैकुम, अस्सलामु। अगर अलिफ लाम लगाते हो तो फिर अस्सलामु अलैकुम, और अगर अलिफ लाम नहीं लगाते तो सलामुन अलैकुम, क्योंकि मारफे के ऊपर तनवीन नहीं आती ना, तो ये नकरा बन जाएगा, तो सलामुन अलैकुम। तो आप क्या करते हो, अब यहां जरा सवाब सुन लीजिएगा और नुक्ता भी मुलाजा कर लीजिएगा। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। अगर मैं आपको सलाम करता हूं, ये सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब। बहुत सारी हदीस हैं इसके बारे में, लेकिन एक हदीस बता दूं, जो सलाम करता है उसको 90 नेकियां मिलती हैं, और जो जवाब देता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं। अब आप मुझे बताओ, सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब, तो जो सुन्नत है उसकी 90 नेकियां मिल रही हैं, और जो वाजिब है उसके करने पे तुम्हें 10 नेकियां मिल रही हैं। तो कौन लोग, वो कहां गए जो कहते हैं कि सुन्नत मामूली होती है? नहीं नहीं नहीं, मामूली नहीं होती। वो मेरे नबी का एहसान है और रब का भी एहसान है हम पर, कि उस चीज को सुन्नत करार दे दिया कि टाइम हो इनके पास तो ये परेशान ना हो जाए, करें जरूर, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे चले। फिर सुन्नत में भी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन जो दीवाने हैं वो तो फराइज और सुनन उनकी नजर में एक ही चीज है, क्योंकि फराइज की अदायगी भी इसी जुबान से हुई, नबी ने कहा, और कहा ये सुन्नत है, वो भी नबी ने, तो ये वो इसमें कोई फर्क नहीं, वो उनको भी करते हैं, तो सुनन और फराइज। लेकिन एक हदीस और है कि जब अस्सलामु अलैकुम कहा जाता है और दूसरा वालेकुम अस्सलाम कहता है, तो ऊपर से 100 नेकियों का नजूल होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, 100 नेकियों का नजूल होता है। तो इन 100 में से 90 उसको मिलती हैं जो दोनों में से ज्यादा खुश होकर बोलता है। आपने बहुत से लोगों को किया अस्सलाम वालेकुम, और अगला आदमी ना, ये कोई जवाब नहीं होता, या वैसे ऐसे करके हाथ मिला देते। तो हदीस क्या कि ऊपर से 100 नेकियां उतरती हैं, और अब 90 उसको मिलेंगी जो सबसे ज्यादा, दोनों में से सबसे ज्यादा, दोनों में से जो ज्यादा खुश होकर मिलेगा उसको 90, और जो कम खुश होकर मिलेगा उसको 10। तो अब जरा देखिए, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। इसलिए हम वलियों को मानते हैं। हजरत सीरी सकती रहमतुल्लाह को जब कोई सलाम करता तो ऐसे मुंह बना के जवाब देते,
کسی نے پوچھ لیا حضور آپ تو انسانوں کے نفع کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، یہ سلام کے وقت جو ہے ویسے منہ بنا کے جواب کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ جو خوش ہو کر دیتا ہے نا، زیادہ جو خوش ہوتا ہے اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. میں ذرا منہ بنا لیتا ہوں کہ کتنا بھی اگلا کوئی ہوگا مجھ سے تو زیادہ ہی خوش ہوگا نا، تو اس کو نیکیاں زیادہ مل جائیں اور مجھے کم. اللہ اکبر جل شانہ. ان کی نظر کے اندر اللہ کی مخلوق برابر ہے، یہ دوسروں کو فائدہ زیادہ دینا چاہتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو نفع دینا یہ تصوف میں اور اسلام کے اندر ہوتا ہے. اور عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ شیشہ میں آئینہ کے اندر چہرہ جا کے دیکھتے. تو آپ کی جو زیادہ تر روایات ہیں نا، جو باتیں ہیں ہم تک جو پہنچتی ہیں، وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچتی. 70 سال آپ ساتھ جڑے رہے ان کے. ایک تو ماموں لگتے تھے، گھر کے آدمی ہیں، اوپر سے جنید بغدادی مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں. تو 70 سال کی میت ہے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. تو اس لیے زیادہ تر روایات انہی سے ملتی ہیں. آئینے کے اندر چہرہ دیکھتے، روز دیکھتے، پھر اس کے بعد عبادت میں مشغول ہو جاتے. آپ نے پوچھ ہی لیا حضور یہ آئینہ دیکھنے کیوں جاتے ہیں، پھر آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں. کہنے لگے ڈر لگتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا، اور جب چہرہ دیکھتا ہوں شیشے میں کہ سیاہ نہیں ہوا تو پھر شکرانے کے لیے پھر سر جھکا دیتا کہ مالک تو نے مجھے محفوظ کر لیا. دیکھا آپ نے، یہ ہیں صوفیاء کرام، یہ ہیں اولیاء کرام. تو روزانہ جا کے چہرہ جو ہے وہ دے. تو زیادہ اصل چیز جو ہے خواتین و حضرات، اس سلسلے کو ہم نے کیوں شروع کیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو جانیں. ان لوگوں نے اپنے تدبر اور تفکر وقت گزار دیا، عبادت کے اندر وقت گزار دی. ہم لوگ یتیم نہیں ہیں، سچائی اور اچھائی ہمارے اندر پاس ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نیتشے، گویتھا، برنارڈ شاہ، ایمرسن، بھائی ان لوگوں کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. کیا ہم لوگ یتیم ہیں؟ ہمارے ولیوں کے پاس جملہ نہیں ہے. یہ لوگ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کی طرفداری کے لیے یا فائدے کے لیے ان لوگوں نے جملہ بول دیا ہو، لیکن اولیاء کرام کی جو تعلیمات اور ان کے جو جملے ہیں وہ انہوں نے اپنی طرفداری کے لیے نہیں بولے، خدا تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر انسانیت کے فائدے کے لیے بولے. تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ جملے یاد کروایا کرو. ان کے جملے نکال کے ٹائٹل جملے جیسے میں ڈھونڈتا ہوں بنا کے پھر آپ کی نظر کرتا ہوں. تو ہم لوگ کوئی غریب ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اسکالر نہیں ہیں. بولا کو ابراہیم بن ادم نے یہ کہا، معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، فضائل بن ایاز نے یہ کہا. بیان کیا کرے لوگوں کو. حضرت سری سختی نے یہ کہا، حضرت جنید بغدادی یہ کہتے ہیں. یہ سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ سب سے بڑے اسکالر ہیں. یہ لوگ تو یہ تو ان سے چرا رہے ہیں. انہی کی اسٹڈی کرنے کے بعد اپنی زبان کے اندر تھوڑا سا ہیر پھیر دے کے لفظ کو آگے بیان کر دیتے ہیں. آئیے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ غور کیجیے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عبادت تو عہد شباب میں ہی کرنی چاہیے. فرمایا مالدار ہمسایہ، بازاری کاری اور امیر علماء سے دور رہنا چاہیے. یہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ عبادت کا مزہ جوانی میں آتا ہے، بڑھاپے میں تو ازا کام نہیں کرتے. اور فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہمسایہ اس سے بھی بچو، بازاری کاری جو شہرت کے لیے قرآن پڑھتا ہے اس سے بھی بچو، اور امیر علماء سے اس سے بھی دور رہو. اصل چیز سیرت کے اندر صاحب سیرت اور ان کی تعلیمات ہیں جو آج کے دور میں بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے. آپ کا جملہ فرماتے ہیں کہ عقل مند کون ہے. آج کل ہم سوچتے ہیں کہ عقل مند کسے کہتے ہیں عقل مند. تو حضرت سری سختی نے کسے عقل مند کہا؟ فرمانے لگے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے جو قرآن سمجھنے کے لیے غور و فکر کرتا ہے، وہ عقل مند ہے. قرآن سمجھنے کے لیے اس کے اندر تدبر کر رہا. اور عاجزی کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو مناجات میں یہ دعا کرتے ہیں. جانتے ہو کیا جملہ بولتے؟ کہتے ہیں اللہ اگر تم نے زبان سے ذکر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، یعنی اگر تیرے منع کرنے کا آرڈر آ جاتا، چونکہ منع کرنے کا آرڈر نہیں ہے اس کا مطلب اجازت ہے، تو زبان سے ذکر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی زبان سے تیرا ذکر نہ کرتا، کیونکہ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیری صفت بیان کر سکے. اللہ اکبر جل شانہ. اور ادب، تصوف کے اندر ادب کے بغیر کچھ نہیں. اور کوئی نہ کوئی مثال ہمیں ضرور ملتی ہے. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے ادب دیکھیے. نبیوں کوئی بھی نبی ہو، ہمارے نبی، باقی نبی، سب نبی، کوئی بھی ہو، یہ ادب جو ہے یہ ضرور ہوتا ہے. وہ ادب کیا ہے؟ اس لیے میں یہ یہاں ایک امریکہ میں کنگ ووڈ کالج ہے، وہاں میں لیکچر دینے کے لیے گیا تھا تھرسڈے کو. تو عیسائی، یہودی، میں یہ تین تھے اسکالر. میں نے یہ کہا کہ ہم ہر نبی کی رسپیکٹ کرتے ہیں،
کوئی نبی بھی ہو، ہم سب نبیوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ دعویٰ تو کرتے ہو خدا سے محبت کا اور روتے رہے ہو بیٹے کی یاد میں۔ یہ جملہ جب آپ نے کہا کہ بیٹے کی یاد میں روتے، آواز آئی ندا سے، حد ادب، ادب ملوث خاطر ہے، جانتے ہو کہ نبی سے گفتگو کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا سراپا جب ان کا چہرہ سامنے کیا، حسن دکھایا، تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ 14 دن تک بے ہوش رہے۔ تو انہیں یہ بتلایا گیا کہ یہ اصل میں وہ معجزاتی حسن جو تھا، اس معجزے کے اندر وہ گم رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے اندر ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سنو، معرفت اوپر سے اترتی ہے تو وہ کس کے دل میں رہتی ہے؟ جس کے دل میں شرم و حیا دیکھتی ہے کہ اس میں شرم و حیا ہے تو وہ معرفت اس کے دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں دنائی اور معرفت حقیقت حاصل ہو جائے تو شرم و حیا پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو جس کے دل میں شرم و حیا ہوگی اس کے اندر وہ چلی جاتی ہے۔ اور آپ کا وصال جو ہے وہ کس سن میں ہوا، اس میں پھر اختلاف ہے، لیکن ایک ہے کہ 253 ہجری بروز ہفتہ صبح کے وقت ماہ رمضان میں ہوا۔ سفینۃ الاولیاء میں ہے کہ 3 رمضان بروز منگل 250 ہجری میں ہوا۔ 98 سال کی عمر پائی آپ نے، لیکن 253 جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے مرید و خلیفہ سید طائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بالکل جو ہے وہ قریب تھے۔ آپ کا مزار شریف بغداد عراق میں ہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ کا مزار بالکل ایک ہی جگہ میں ہے، دونوں کی قبریں ایک ہی جگہ میں ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ 2011 کی پکچر ہے جو حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی لی گئی ہے۔ اوپر نام لکھا ہوا ہے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا، نیچے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دونوں کے مزار جو ہیں پیر اور مرید کے مزار جو ہیں قبور جو ہیں وہ بالکل اکٹھی ہیں۔ یہ پہلے دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ان کی قبر انور ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مزار انور ہے۔ یہ دیکھ، لیکن میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تو سید لکھا ہوا ہے اور دوسرا سین کے اوپر پیش ہے سری سقطی۔ ان کے جملہ ٹائٹل جملہ جو ہے، میں ہر ایک جملہ ان کی تعلیمات سے نکالتا ہوں۔ ٹائٹل جملہ یہ ہے، بڑے دھیان سے سنیے گا، بروں کی صحبت سے بچنا اور نیک لوگوں کی صحبت میں بھی خدا سے تعلق نہ توڑنا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس جملے کو پھر سن لیجیے، یہ ٹائٹل جملہ ہے، بروں کی صحبت سے بچنا۔ بروں کی صحبت میں تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، اور جب تم نیکوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہو تب بھی تمہارا تعلق خدا سے نہ ٹوٹے۔ میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھی، آپ لوگ بھی فاتحہ پڑھ لیجیے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں، یہ تعلیمات جو ہے یاد کر کے آگے پہنچا دیں، یا یہی کلپ جو ہے وہ اپنے ای میل اکٹھے کر کے اس کے ذریعے سے آگے تک لوگوں کو پہنچائے۔ میری بخشش کا بھی سبب بنے اور آپ کی بھی بخشش کا۔ اجازت چاہتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔